مسلمان وہ بھی ہیں لیکن ان کا اسلام زبان کی حد تک ہے. ان کی زبان صرف زبان ہی کہتی ہے کہ میں مسلمان ہوں. ان کا عمل، ان کا دل یہ نہیں کہتا. تو ظاہر بات ہے جب مسلمان ہو اپنی نہ ہو تو پھر اس سے نقصان بہت ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے تنگ آ کر ایک دفعہ اس میں آتا ہے آپ نے بڑی اونچی آواز کر کے یہ بات سنائی. رفع صوتہ، اپنی آواز کو آپ نے بہت اونچا کیا. اور پھر اس کے بعد وہ لوگوں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے ان کی زبان کہتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تم مسلمانوں کو اپنی حرکتوں سے اپنے عملوں سے تنگ نہ کرو. تو بھائی مسلمان آدمی کب ہوتا ہے؟ جب وہ یہ تسلیم کر لے کہ مجھ پر، میرے مال پر، میری ہر چیز پر اللہ کا حکم نافذ ہے. میں ہی صرف اللہ کا نہیں، میری ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی ہے. اللہ جو مجھ سے مطالبہ کرے، جو حکم مجھے دے، میں بلا چون و چرا اسے پورا کروں. اور یہی مضمون قرآن مجید کی اس آیت میں ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم جنہ، کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور جنت کے بدلے میں ان سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں جنت دوں گا بشرط کہ تم اپنے مال اور اپنی جانیں میری مرضی پر چھوڑو. اور یہ نماز کیا ہے؟ نماز یہ ثابت کرتی ہے کہ میرے جسم پر اللہ کا حق ہے. انسان کھڑا ہوتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، پھر بیٹھتا ہے، اچھی خاصی تھکاوٹ ہوتی ہے. اگر آدمی نماز خضوع کے ساتھ اور ٹھیک طرح سے صحیح پوزیشن میں ادا کرے تو جوڑ آدمی کا ٹوٹ جاتا ہے. اللہ کے رسول کے پاؤں پر برم آ جاتا ہے. آپ کے اعضاء جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے تھے، برم آ جاتا ہے. اور صحابہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو تو بخش رکھا ہے، آپ کے تو گناہ معاف ہیں، آپ کو تو کوئی خطرہ ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں، آپ اس قدر تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو فرمایا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو نماز کیا ہے؟ انسان کے جسم پر اللہ کا حق کہ اس کو اٹھا چارپائی سے. نیند آتی ہے تو چھوڑ دے اس کو. سردی لگتی ہے تو کوئی پرواہ نہ کر، وضو کر. سردی لگتی ہے تو کوئی پرواہ نہ کر، غسل کر اگر غسل کرنا ضروری ہے، وضو کر اگر وضو کرنا ضروری ہے. اور پھر چل کر مسجد میں پہنچ اور چل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ. کھڑا ہو، رکوع کر، سجدہ کر، بیٹھ. اپنے جسم کی پوری ایکسرسائز، اپنے جسم کو حرکت دے. اللہ کی فرمانبرداری. روزہ کیا ہے؟ انسان کو فاقے رکھنا. یہ بھی اللہ کا ایک کنٹرول ہے کہ اللہ اس چیز سے بھی روک دیتا ہے جو حلال ہوتی ہے کہ نہیں میرا حکم ہے یہ نہیں کھانا. بیوی حلال ہے لیکن روزے میں میں کہتا ہوں نہیں یہ بھی حلال نہیں. پانی، روٹی، کھانے پینے کی سب چیزیں حلال ہیں لیکن خدا کہتا ہے نہیں، شام تک تیرے لیے استعمال ان کا منع ہے. بندہ جو سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو کہتا ہے یا اللہ ٹھیک، بیوی میری ہے، پانی حلال ہے، دودھ حلال طیب ہے، سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اللہ تیرا حکم، اگر تیرا یہی حکم ہے کہ میں ان کو نہ کھاؤں تو میں بالکل نہیں کھاؤں. اب یہ قربانیاں بھی یہی ہے. لیکن گوشت ہم آگے پیچھے بھی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے اور پیارے پیارے جانور جس کو اپنے گھر میں پالا ہو، خاص طور پر جو بہت جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے، خدا کہتا ہے اس کو مفت میری راہ میں ذبح کر. پہلے تو گوشت بیچتا تھا، 4-5 اکٹھے ہو گئے، مل کر ایک بکرا ذبح کر لیا، گوشت تقسیم کر لیا تاکہ کسائیوں کی مصیبت سے بچ جائیں.
لیکن اب کہتا ہے خدا کہ اپنے پیارے جانور کو ذبح کر اور گوشت کو اٹھا میری راہ میں تقسیم کر دے. ایسا نہیں تو وصول کر سکتے. ایک تو جان کی قربانی, دوسرے پیسے کا خرچ, تاکہ آدمی کو یہ احساس ہو کہ میرے مال پر اللہ کا حق. اور زکوٰۃ یہی چیز ہے کہ خدا 40واں حصہ مال میں سے وصول کرتا ہے اور یہ وارننگ دیتا رہتا ہے کہ یہ ہے میرا, اس کو میری مرضی کے بغیر خرچ نہیں کرنا. خرچ کر سکتا ہے تو لیکن میری مرضی سے, اور 40واں حصہ تو مجھے دے دے, نکال دے اس میں سے. یعنی 40واں حصہ تو اللہ ہر سال بندے سے وصول کرتا رہتا ہے اور ساتھ ہی اسے یہ بتاتا رہتا ہے کہ دیکھ یہ مال اگرچہ تیرے سپرد ہے لیکن ہے تیرا, اس کو میری مرضی سے خرچ کرنا. اس کے ڈکس اور ڈریکس نہ اڑانا, اس کے پتنگ نہ اڑانا, اس کو ضائع نہیں کرنا, اس کو فضول خرچی میں نہیں اڑانا. میری مرضی کے مطابق جہاں میں اجازت دوں اس کو خرچ کروں, اور اگر میں سارے کا مطالبہ کروں تو پھر اس میں بھی دریغ میں کروں. يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. میں تو ابھی 2.5% لیتا ہوں, 40واں حصہ لیتا ہوں, لیکن اگر میں تم سے یہ کہہ دوں لاؤ سارا نکالو, پتہ نہ لگ جائے کہ تیرا ایمان کیسا ہے. اب آپ اندازہ کر لیں, اگر اللہ یہ کہہ دے جو ہے تیرا, زمین مکان جو چیز بھی تیری ہے, بیچ کر لا, جلدی کر یہاں لا کر جمع. يَسْأَلْكُمُوهَا, اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر اللہ تم سے سارے مال مانگ لے, فَيُحْفِكُمْ, اور پیچھا کرے, لا جلدی کر, اصرار کرے, تب خالو تم بخل کرو گے, تم دو گے نہیں. پھر کیا کرے گا؟ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ, خدا تمہارے دل کی وہ بات نکال دے گا کہ تم نے کتنا کیا. اور جن کا ایمان کامل تھا اور صحیح تھا, جنہوں نے حقیقت کو سمجھا ہوا تھا, حضرت بکر صدیق کہ آپ نے اعلان کیا کہ لاؤ جو تم دے سکتے ہو, اب اسلام کو ضرورت ہے, اللہ کے دین کو پیسوں کی ضرورت ہے, لاؤ جو تم لا سکتے ہو. حضرت بکر صدیق نے جھاڑو دیا اور بالکل گھر کو صاف کر کے کوئی چیز نہیں چھوڑی, لا کر جمع. حالانکہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ سب کچھ لے آؤ, انہوں نے ضرورت کو دیکھا, موقع کو دیکھا کہ موقع ہی بڑا تنگی کا ہے, ضرورت بڑی سخت ہے. بغیر آپ کے کہے اسلام کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اسلام کیا چیز ہے, اسلام کے میں نے سپرد کر دینا, اسلام کے میں نے کیا ہے اللہ کے سپرد کر دینا. آپ نے بڑی فضیلت بیان فرمائی. یہ جو دن 10 جا رہے ہیں, یہ جب سے چاند نکلا ہے, ان 10 دنوں کی آپ نے بڑی فضیلت بیان فرمائی. اور پھر خاص طور پر 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں فرمایا کوئی عمل آدمی کتنا بھی بڑا کر لے اس کی وہ شان نہیں ہے جو خدا کی راہ میں خون بہانے کی شان ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول جہاد کی تو بہت بڑی شان ہے. فرمایا ہاں جہاد وہ کہ جائے, پیسہ بھی اس کا خرچ ہو, جان بھی اس کی خرچ ہو, گھوڑا بھی اس کا وہی کٹ جائے, خود بھی شہید ہو جائے, سب کچھ وہی لگ جائے, وہ تو البتہ نمبر لے جائے گا سب سے. یہ عمل تو اس بڑھ کر ہے, ورنہ اس عمل کا درجہ ان دنوں میں سب سے زیادہ. اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے, آپ اس کو خوب سمجھ لیں. جب آدمی ایک چیز کو دل سے سمجھ لیتا ہے تو پھر کام کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور مصیبت ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے. اسلام کیا چیز ہے, توجہ سے سنیے اور اپنے دل کو حاضر کر کے سنیے. اسلام کے میں نے اپنے آپ کو, اپنی ہر چیز کو اللہ کے سپرد کر دینا, اس کی ڈسپوزل پر, اس کی مرضی پر چھوڑ دینا کہ اس کی جو ڈسکریشن ہے, جو وہ چاہتا ہے اس پر چلے.
یہ اسلام. اب آپ سوچئے ہم مسلمان ہیں، فیصلہ جو ہے انسان خود کر سکتا ہے. ہمارے لیے تو جو اللہ دین میں مانتا ہے وہ دینا مشکل ہے. ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے. ہم 5 نمازوں میں سے شاید کوئی ایک آدھ جماعت میں کے ساتھ پڑھ لیں، باقی اپنے گھر پہ ڈیر دیتے ہیں. حالانکہ خدا ہر نماز کے وقت بلاتا ہے، یہ نہیں کہتا نماز پڑھ لو. توجہ سے سنیے گا، نماز کا جب وقت آتا ہے تو خدا یہ نہیں کہتا کہ اذان دینے والا اذان دے، ایھا الناس اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز پڑھ لو وقت ہو گیا ہے. بالکل نہیں خدا کہتا. خدا کیا کہتا ہے؟ آ جاؤ میرے پاس، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری شاید کوئی نماز ایسی ہو جو مسجد میں آ کر باجماعت ہو، ورنہ جب وقت آتا ہے تو ہم اپنے گھر میں پڑھ لیتے ہیں. خدا بلاتا ہے، ادھر آؤ میرے گھر پہنچو. اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنی دکانوں کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر میرے گھر پہنچو. جب وقت ہوتا ہے تو خدا یہ آواز دیتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کی آواز کو تو بالکل سنتے ہی نہیں، اس کو تو انسنا کر کے جہاں دیکھا وہیں اپنا دے. اور پھر اس کے علاوہ زکوٰۃ کا دیکھ لو، بڑی مشکل سے، بڑی بددلی سے، نکمی سی چیز، تھرڈ کلاس سی چیز. ذمہ داروں کو دیکھ لو، عشر میں وہ گندم نکال کر دیں گے، وہ غلہ نکال کر دیں گے جو خراب ہو، سوکھا ہوا ہو، بھیگا ہوا ہو، بیکار سا. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے بندے تو سوچ، جو چیز تو مجھے دیتا ہے اس کو یوں سوچا کر کہ اگر تجھے کوئی ایسی چیز دے تو لینے کے لیے تیار ہے، اور میں تو اتنی بڑی ذات ہوں، میں وہ تیری چیز گھٹیا بالکل بیکار سی چیز رکھ لوں، تیری مرضی ہے دیکھ لیا. دیکھیے ہمیشہ دیکھو پانی ٹوٹی میں سے، یہ ٹوٹیاں چلتی ہیں نا، مٹی کا پانی جب چلتا ہے، جب تو پریشر ہوتا ہے، پیچھے پانی کا پریشر ہوتا ہے تو پانی پورے زور سے دھار باندھ کر، اور جب پریشر نہیں ہوتا پھر لکیر سی ہلکا سا تھوڑا سا چلتا ہے. بالکل یہی صورت ہے. اگر اسلام کا پریشر ہو، پیچھے اسلام کا زور ہو تو دین کا کام زور سے ہوتا ہے، اس میں جان ہوتی ہے. اور اگر پیچھے پریشر نہیں ہے، یہی تو ہے نا، اگر پریشر ہو تو نماز بہت اچھی ہوگی، اگر پیچھے اسلام کا پریشر ہوگا زکوٰۃ بہت عمدہ دی جائے گی، اگر اسلام کا پریشر ہوگا تو صدقہ خیرات کوئی دین کا موقع آ جائے تو عمل بڑے زور سے ہوگا. اور اگر پریشر نہیں ہوگا تو ویسے جیسے پھر ایک لکیر سی پھول سی چلتی ہے ہلکی سی، پھر ایسے ہی کام چلے گا سب. اور آپ سوچ لیجیے گا کیا یہی بات نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ ڈھیلے ڈھیلے سے، سست سے، کیوں؟ پیچھے پریشر نہیں ہے. اور پریشر کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ پریشر اس چیز سے پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو خدا 2.5% مانگ رہا ہے تو سارا اسی کا. ابھی تو وہ 2.5% مانگ رہا ہے تو سارا اسی کا. ابھی تو مجھے خدا نے صرف ایک نماز کے لیے بلایا ہے کہ عصر کی نماز آ کر پڑھ، زندگی ساری اسی کی ہے. وہ جب چاہے اس کو ختم کر دے، اس کے قبضے میں. ابھی چاہے چارپائی پہ لٹا دے، ابھی چاہے قبر پہ پہنچا دے، ابھی چاہے تو جد کر دے، جو اس کی مرضی ہے تو اس کے قبضے میں. یہ تو اس نے بلایا ہے 5-10 منٹ کے لیے کہ عصر کی نماز پڑھ لے، ظہر کی نماز پڑھ لے. اور اگر وہ بالکل ہی بلا لے پھر اگر پیچھے پریشر ہوگا، اسلام کا زور ہو
اسلام کی حقیقت کو اس نے سمجھا ہو کہ اسلام نام ہے سپردگی کا، اس ذہن کا، اس فیصلے کا کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ یہ جو خدا تھوڑا تھوڑا لیتا ہے، کبھی قربانی کا موقع آ گیا، کبھی نماز کا موقع آ گیا، کبھی زکوٰۃ کا موقع آ گیا، کبھی دوسرے صدقے خیرات کا موقع آ گیا، یہ تو اللہ آزمانے کے لیے تھوڑا لیتا ہے۔ لیکن مجھے اپنی طبیعت کو تیار اس کے لیے کرنا ہے کہ اگر وہ کہے سب کچھ لے ہم، تو کیا میں تیار ہوں ذہنی طور پر؟ تو پھر سمجھے کہ یعنی میں مسلمان ہوں، پھر صحیح پریشر پیدا ہوتا ہے اور اس سے پھر اعمال میں مزہ ہوتا ہے، اعمال کے ادا کرنے میں مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے، نماز میں سرور حاصل ہوتا ہے۔ نماز میں پھر یہ نہیں ہوتا چونکے ٹھانگے مارے ادھر کیا ادھر کیا، یہ جا وہ جا، بس سب نماز جو ہے وہ انسان بہت دل لگا کر پڑھتا ہے۔ اللہ زندگی تو نے دی ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو میرے جوڑوں میں ہمت ہے، طاقت ہے، پھر بڑھاپا آ جائے گا، پھر چلنا مشکل ہو جائے گا، پھر نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ اب میں جتنی زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں پڑھ لوں، فرسٹ کلاس رکوع کروں، بہترین سجدہ کروں، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ اس کے آگے رو رو کر گر گرا کر یہ تصور کر کے کہ میں اس کے دربار میں پیش ہو گیا ہوں، اب مجھ سے وہ باتیں پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، تو میں پہلے ہی معافی مانگوں، کیونکہ قیامت کو جب جائے گا تو اس وقت تو سوال جواب ہوگا، اور اب خدا صرف موقع دیتا ہے آجا جو درخواست کرنی ہے کر سکتے۔ اب نماز کیا ہے؟ صرف آپ کو چانس ملتا ہے، خدا کی طرف سے ابھی سوال جواب کچھ نہیں ہوتا کہ تو آجا، آ کر اپنی درخواستیں دے جا، جو تو چاہتا ہے اپنے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں میرے ساتھ اس کے بارے میں باتیں کر جا، ہم سب ریکارڈ کرتے جائیں۔ لیکن چونکہ یہ تصور ہی نہیں ہوتا، اب ہمارے ہاں اسلام کا مسلمانوں کے کاموں کا معاملہ کیسے ہے؟ جیسے عیسائیوں کا معاملہ، وہ بھی اپنی چیزوں کو، عبادات کو، یہ جو آتے ہیں خاص موقع، وہ ایک رسم ہے، کپڑے پہن لیے، بس چلے گئے، اپنے چرچ میں پہنچ گئے، گرجے میں چلے گئے، اپنے اتوار کو، پھر اس کے بعد کوئی خاص موقع آیا تو چلے گئے۔ اسی طرح سے ہمارے مسلمانوں کی نہیں ہے، لیکن سمجھنا کہ ہمارا عیسائیوں والا معاملہ نہیں ہے، ہمارا معاملہ اور پھر اس کے تحت انسان کا اس کام کو انجام دینا، یہ چیز جو ہے یہ تبھی پیدا ہوتی ہے جب انسان کو سمجھے۔ اب قربانی کا موقع آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی سب حکموں میں رہی، آدم علیہ السلام سے لے کر قربانی کا تصور چلا آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، جب ان کا جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے اپنے حق کو واضح کرنے کے لیے خدا کی رضا اور خدا کی ناراضگی کو واضح کرنے کے لیے قربانی پیش کی دونوں نے، کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اللہ اس سے راضی ہے، جس کی قربانی قبول نہیں ہوگی اللہ اس سے ناراض ہے۔ دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تو قربانی کا تصور شروع سے چلا آ رہا، ہر امت میں قربانی کا تصور رہا ہے، اور یہ ہماری قربانی جب آ رہی وہ جو عید الاضحیٰ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں 4 دن قربانی، وہ جانور ذبح ہوتے ہیں اور فرمایا کہ ہم نے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا تصور رکھا ہے، یہ عمل ہر امت میں رہا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ تم جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام۔ ان قربانی کی تشریح کس طرح سے کی جا رہی ہے؟ لِيَذْكُرُوا، تاکہ تم ذکر کرو اسم اللہ، اللہ کا نام، جس پر عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم، ان چیزوں پر، ان جانوروں پر جو اللہ نے تمہیں دی ہے، 4 پایوں کی قسم سے، ان پر تم اللہ کا نام لو، ان کو ذبح کرو۔ اب دیکھو
रोजाना अल्लाह का नाम लेना। जानवर को ज़बह करते वक्त अब भी हम जानवर ज़बह करते हैं, अल्लाह का नाम लेकर करते हैं। और मेरे भाइयों, ये चीज जो है, इंसान जानवर ज़बह करता है तो अल्लाह का नाम लेता है, ये क्या बताती है कि पैदा इसको अल्लाह ने, जान इसने अल्लाह ने डाली। अब इसकी जान को लेना, इसकी जान को खत्म करना बगैर उसकी इजाजत के हो सकता है? देखो ना, जब जान अल्लाह ने किसी चीज में रखी है तो उसको मार देना, उसको खत्म कर देना, उसको ज़बह कर देना, उसकी जान दे देना, ये बगैर खुदा की इजाजत के जायज सवाल पैदा होता। अब आप कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए अल्लाह ने ये बात रख दी कि जिस जानवर पर बिस्मिल्लाह पढ़ सको, तेरा नाम लेकर ज़बह कर लो, वो जानवर जो है वो बता। और जो जानवर बगैर मेरा नाम लिए उसकी जान निकल जाए, मर जाए, वो क्यों? क्योंकि जान मेरी थी, मेरे नाम पर निकले तो ठीक, और अगर मेरे नाम पर नहीं निकलती तो निकल जाती है तो भी वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। तो मैंने उसको खुद मारा, तो कभी और खा दिया, वो मुर्दार हो। या ये है कि तुम हिफाजत करो, मेरा नाम छोड़कर किसी और का नाम ले दो, अपने पीर का, अपने किसी नबी का, किसी पीर का, किसी बली का, किसी मुर्दे का, किसी जिंदे का नाम ले दो, वो भी प्लीज हराम। क्यों? चीज मेरी, पैदा मैंने की, जान मैंने डाली, अब तुम किसी का नाम ले दो, परमिट तुम्हें मुझसे लेना चाहिए था, पैदा करने वाला मैं था, तुमने किसी और से परमिट ले लिया। जिस ऑफिस से तुमने परमिट लिया है उसको तो सब भी नहीं परमिट दे, लिहाजा वो जान। और फिर यही बात बढ़कर जहां तक पहुंच गई कि कोई चीज ऐसी जो अल्लाह के सिवा और के नाम से हो जाए तो हराम है। जाहिल क्या करते हैं? देता मैं हूं, पैदा मैं करता हूं, पैदा करके इनको दे देता हूं। ये उस चीज को उनके नाम करते हैं जिनको इल्म में कुछ नहीं, जिनको पता ही कुछ नहीं, या मरे हुए मुर्दे हैं, कब्रों में हैं, या फिर पत्थर। हिंदू लोग बुतों के नाम पर करते थे और मुसलमान मज़ारों के लिए करते थे, पीरों के नाम पर। लिमादा याद पूरा जिनको पता ही कुछ नहीं। अब किसी को क्या पता? अब देखना, जाहिल पीर के नाम का मुर्गा, पीर के नाम की गाय, पीर के नाम का बच्चा किया, ये तो कोई पता ही किया नहीं किया, क्या किया, किस तरह से किया, वो उसको पता नहीं। चीज भी उसकी नहीं, पता भी उसे नहीं, और ये बेवकूफ कह रहा है उसके नाम। इस मतलब जहालत है, ये बेवकूफ। खुदा कहता है मुझे देखो, मैंने पैदा किया और मेरे नाम पर करो, मैं जिंदा, मैं देखने वाला, मैं सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला, मेरे नाम पर करो, मेरी इजाजत से। लेकिन इबादत करने वाले जो है वो हर तरह की इबादत कर जाते हैं। तो कुर्बानी में ये होता है कि अल्लाह के दिए हुए जानवरों पर, और वो खास किस्म के 4 नर और माता, गाय नर और माता, भेड़ नर और माता, और बकरा नर और माता, ये 4 किस्म के जानवर हैं। नर और माता मिलाकर 8 किस्में हो गई। इन 8 किस्म के जानवरों पर अल्लाह का नाम हो। अब उसके बाद क्या होगा? और दिनों में अल्लाह का नाम लो तो सिर्फ हलाल, और इन दिनों में अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करो तो क्या? वो कुर्बानी। अब तुम उसको बेच नहीं सकते, खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ, मुसलमानों को। ला याकुल तुआमका इल्ला तक़िय्युन। हदीस में आता है, तेरा दोस्त सिवाय मोमिन के और कोई ना हो। तेरा दोस्त मोमिन हो और कोई तेरा दोस्त ना हो।
दूसरे फरमाया तेरे खाने को सिवाय मुत्तकी और परहेजगार की कोई नहीं। तो जब एक चीज आदमी अल्लाह की राह में देना चाहता है, सवाब के लिए मुफ्त देना चाहता है, तो हमेशा ये देखे कि वो आदमी गंदा ना हो, बेदीन ना हो, बदकिरदार ना हो, मुशरिक ना हो, बिदअती ना हो। क्यों? खाने से बढ़कर जिस्म में ताकत तो आती है और उस ताकत से सारे काम होते हैं। ऐसे को खिलाओ कि जिसकी ताकत से नेकी हो, ताकि तुम्हें भी हिस्सा मिले, तुम्हें भी सवाब मिलता रहे। और अगर तुमने ऐसे को खिलाया जिसने अपनी ताकत को गलत खर्च किया, बुरे कामों में लगाया, फिर उसका हिस्सा तुम्हें मिलेगा बजाय फायदे के तुम्हें नुकसान। और इसीलिए मेरे भाइयों, मैं हमेशा आपसे याद करता हूँ, चंदा बंदा कभी किसी गंदे को नहीं। लोग आते हैं मस्तों के लिए चंदे, और फिर मस्तों में होता क्या है सिवाय शिर्क के और शिर्क का बाप, शिर्क की तबलीग, शिर्क की इशाअत। आपका पैसा लगा हुआ और शिर्क की तबलीग हुई, गुनाह आप बता दें और सवाब का सवाल ही पैदा। पैसा देते वक्त, खाना देते वक्त हमेशा सोच लिया करो कि कहां खत्म होगा, इसके क्या नताइज होगा। मैं ये मुसलमान से बात करता हूँ, मुसलमान हमेशा सोचने वाला होता है, मुसलमान डफर नहीं होता, बेवकूफ नहीं होता जो सोचे। लोग कहते हैं जी बाबा मोदी सब पैसे पाबंदी लगा रहे हैं, वो तो क्या सोच लो, डर रगड़ा जो आया खा गया, जो है सब। बेवकूफों से बात नहीं की जाती, बात की जाती है समझ वाले जो सोचने और समझने वाले। जहां पैसा खर्च करो उसके नताइज पर गौर करो कि मेरे इस पैसे से क्या नताइज निकलेंगे। और इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला याकुलु तआमक इल्ला तक़ियुन, तेरे खाने को मुत्तकी खाए। जो मुत्तकी खाएगा और कुछ नहीं, नमाज पढ़ेगा, और अगर जिहाद का जमाना होगा जिहाद करेगा, और तो नेकी का काम करेगा, तुझे सवाब मिलेगा। तुझे पता हो या ना हो, तेरे जहन में ये पॉइंट हो या ना हो, तेरे खाते में सवाब आता जाए। और अगर तूने किसी बुरे को खिलाया और उसने वजीफे या रसूलल्लाह 440 या रसूलल्लाह, अदरिकनी या रसूलल्लाह, अगिसनी या हबीबल्लाह, शिर्क के नारे लगाए, तो फिर उसके बाद क्या है? तुझे सवाब मिलेगा। जो जो उसको अजाब होगा, जो गुनाह वो कमा रहा है, तेरे पैसे का भी गुनाह तेरे हिस्से में, जितना तेरा असर है, तेरा उसमें हाथ है, इतना गुनाह तुझे भी मिलता है। मेरे भाइयों, मैं तो पहले ही मैंने अर्ज किया था कि इस्लाम उन लोगों के लिए है जो बड़े ज़हीन, बहुत सोच विचार वाले, बड़े तदब्बर वाले, बेवकूफ न सोचने वाले, खा वो MA हो, खा वो PhD हो, खा वो कुछ हो, इस्लाम उनके लिए नहीं। फरमाया शिर्क की पलीती, गुमराही की पलीती हम बेअक्लों पर डाला करते हैं, और जो सही समझ वाला, सही अक्ल वाला होता है वो तो फौरन पाक साफ हो जाता है, तो हर बात को बड़ी बाखैरगी के साथ सोचते हैं। तो हमारा कुर्बानी क्या है? जानवरों पर अल्लाह का नाम लेना। ये 8 किस्म के जानवर जो है, इन पर अल्लाह का नाम लेना। इससे क्या सबक निकलेगा, तुम्हें क्या हासिल होगा? इसके साथ ही फइलाहुकुम इलाहुम वाहिद। अगर कुर्बानी से तुम्हें ये सबक मिले, अगर कुर्बानी से तुम्हें ये हिदायत नसीब हो कि तुम्हारी तौहीद दुरुस्त हो जाए, तो समझो कि तुम्हारी कुर्बानी है फिट गई। फइलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुमने कुर्बानी कर ली। अगर तुम्हें तौहीद तुम्हारी जिंदा हो गई, तौहीद का सबक तुम्हें मिल गया। क्या सबक तौहीद का? फइलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा माबूद एक माबूद है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्दीक हो गई। फलहु अस्लिमू, और तूने ये फैसला कर लिया कुर्बानी के बाद, फलहु अस्लिमू, उसी के फरमाबरदार बन जाओ। देख लो, जैसे जानवर को कुर्बानी का जानवर, अक्सर कुर्बानी के जानवर मोटे ताजे होते हैं, ऊंट है,
گائے ہے، بھیڑ بکری ہے، دیکھ لو چھری کے لیے اس کو لٹا دیتے ہیں، چھری پھیرنے کے لیے آرام سے لٹ جاتا ہے، چھری پھیر جان گئی. کیوں؟ اس کو اللہ کا حکم ہے کہ میں نے تجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ لوگ تجھے ذبح کریں میرے نام پر تیرا گوشت. تو کہتا ہے ٹھیک. فَلَهُ أَسْلِمُوا، جیسے تم نے جانور کو لٹایا وہ لٹ گیا، تم نے چھری چلائی، چھری چل گئی، تو فرمایا اس سے تم سبق سیکھ لو. جانور کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کو میرے بندے کھائیں، اور بندوں کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کو مانے کہ ہاں اصل بادشاہ ہے. اگر قربانی سے یہ سبق تمہیں حاصل نہیں ہوتا تو پھر کوئی گوشت کا دھندا ہے، سب بیکار ہے، فائدہ ہی نہیں. قربانی سے سبق کیا ملتا ہے؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے فرمانبردار ہو جاؤ. اور جس نے یہ طے کر لیا کہ میں اللہ کا فرمانبردار ہوں، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، پھر اس کا رخ دنیا میں کسی چیز کی طرف نہیں ہوتا، اس کا رخ صرف اللہ کی طرف ہوتا ہے. اور جب آدمی اس مقام پر پہنچ جائے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، فرمایا اسے خوشخبری دے دو کہ تم کامیاب ہو، تم پاس ہو. قربانی ایک اس کی ایکسرسائز تھی، اس کی ایک مشق تھی کہ جس کے ساتھ آدمی کو یہ سبق حاصل کرایا جائے اطاعت اور فرمانبرداری کا، خدا کا بندہ بننے کا. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور فرمایا قربانی دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، پھر ان کا عام زندگی میں کردار کیا ہوتا ہے؟ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وہ جب کبھی اللہ کا نام سنتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے. الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب کبھی اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اللہ اتنی بڑی ذات جو روحوں کا مالک ہے، جو چیزوں کو پیدا کرتا ہے، اور اس کا نظام یہ ہے کہ ایک جان دوسری جان کے لیے ہے. بکرا بکری آدمی کے لیے ذبح کر لے، کھا لے، یہ میں مالک ہوں، میں اجازت دیتا ہوں. انسان کے لیے انسان کا گوشت حرام ہے، انسان کے لیے انسان کا گوشت حرام ہے کہ بڑا آدمی چھوٹے بچے کو پکڑے ذبح کر کے گوشت کھا جائے، نہیں، یہ حرام ہے. فرمایا میں نے تمہارے لیے بکرا پیدا کیا ہے، میٹھا پیدا کیا ہے، دمبا پیدا کیا ہے، گائے پیدا کی ہے، اونٹ پیدا کیا ہے، ان کو ذبح کر کے کھاؤ. یہ کیونکہ جان پیدا کرنے والا میں ہوں، انسان کی جان کو میں نے اوپر رکھا، اس کا درجہ اونچا رکھا، اور یہ جتنی باقی چیزیں ہیں سب اس کے ماتحت ہیں، اس کی خدمت کے لیے ہیں. تو فرمایا کہ جب تم یہ کام جب مومن ہو جاتا ہے تو جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو اس کی شان کو دیکھتے ہوئے اس کا دل ڈر جاتا ہے، وہ پھر نافرمانی کبھی نہیں کرتا. وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، ایسا پکا ہو جاتا ہے اللہ کے دین پر، اللہ کے حکموں پر چلنے کے لیے ایسا پکا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کبھی ڈرتا ہی نہیں. اب دنیا کتنی بھی اس کی مخالفت کرے، سب مشکلات پر وہ صبر کرتا ہے اور اس پر وہ ڈٹا رہتا ہے. اور یاد رکھیے گا مسلمان کی زندگی کبھی امن کی نہیں ہوتی، بے فکری کی نہیں ہوتی کہ مزے کرتا رہے، عیش کرتا رہے، خصوصاً وہ دور جیسا کہ آج کل کا دور. جو صحیح مسلمان ہونا چاہے گا وہ بس یوں سمجھو کہ جو ہی مسلمان ہوا مصیبتوں کے دریا میں کود. اور ہم کیسی زندگی چاہتے ہیں کہ جی کوئی تکلیف نہ ہو، بالکل کوئی تکلیف نہ ہو، کلمہ پڑھ لیا، مزے سے زندگی گزرے اور جنتوں میں چلے. اور یہ بالکل غلط سوچ ہے. اگر آپ کو تکلیف کوئی نہیں، آپ مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اسلام میں جان بھی نہیں. آپ کا اسلام بالکل ڈھیلا سا اسلام ہے، اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کفر کے دور میں، یہ کیسا کفر کا دور ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کافروں کا دور ہے، ایک یہ کہ مسلمان اس طرح بگڑ چکا ہے کہ کافروں سے
سے آگے نہیں. اس بے دینی کے دور میں وہ مسلمان اور اسے تکلیف میں پہنچے، یہ ناممکن ہے، کبھی کوئی نہیں. اگر آپ صحیح معنی میں مسلمان ہونا چاہیں گے، آپ کے لیے گھر میں ہی جنگ شروع ہو جائے گی. باپ سے ناراضگی، ماں سے ناراضگی، بہن بھائی سے ناراضگی، برادری سے ناراضگی، محلے میں ناراضگی، شہر میں ناراضگی. لوگوں کا دین بگڑا ہوا، لوگوں کی دنیا خراب، اور آپ اس میں ایک مشعل، ایک روشنی. آپ کہیں گے لوگوں کو نہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں، یہ صحیح ہے. لوگ آپ کا قانون تشریح کریں گے، آپ سے مقابلہ کریں گے، آپ کی مخالفت ہوگی. کبھی سکھ کی زندگی ایک مسلمان کی ہو سکتی ہے؟ سوال نہیں پیدا. تو اس لیے جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں جا بجا ذکر آتا ہے، اور اگر کبھی نہیں تو یہی یاد کر لیا کریں والعصر. یہ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر. جس نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، جو اس دنیا میں پیدا ہو کر آ گیا، خسارے میں جا رہا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. اب ایمان لائے اور نیک عمل کرے، کیا کرے؟ مزے میں رہے نہیں. وتواصوا بالحق، حق کے جھنڈے کو بلند کرے. وتواصوا بالصبر، جب حق کے جھنڈے کو بلند کرے گا لازماً دشمنیاں ہوں گی، مخالفتیں ہوں گی، مشکلات پیش ہوں گی. وتواصوا بالصبر، پھر صبر کو، صبر جو یہ چار کام کرے گا وہ خسارے سے بچے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی لیے میں آپ سے یہ بار بار عرض کرتا ہوں، اس کو معیار سمجھیں اپنے ایمان اور اپنے اسلام کے جانچنے کے لیے کہ میرا اسلام کچھ ہے، کچھ اس میں جان ہے، کچھ نمبر مل جائیں گے، پاس مارکس مل جائیں گے یا نہیں. تو پھر آپ دیکھ لیا کریں کہ آپ کو اسلام کی وجہ سے کوئی تکلیف ہے یا آپ مزے میں وقت گزار رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں، سب ٹھیک ٹھاک، سب ٹھیک ٹھاک، تو آپ سمجھ لیں کہ پاس مارکس ملنے بہت مشکل. کیوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھو نا، سوچنے کی بات ہے. کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ آج کل دین میں بگاڑ نہیں ہے، اسلام کا باغ آج کل مجھے نہیں رہا، دین ویران نہیں ہو رہا؟ پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس پر کہ نہیں؟ اس دین کے ویران ہونے پر آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں تو آپ بالکل اسلام کے قریب نہیں. اور اگر اس زمانے میں جب کہ دین ویران ہو رہا ہے، دین کی حالت بڑی خراب ہو رہی ہے، یہ محمدی باغ گزر رہا ہے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ میں اسلام آج کل کوئی تکلیف ہی نہیں، کوئی درد ہی نہیں، جو ہوتا ہے ہوتا ہے. بس سیاست، الیکشن لڑو، سیاست، اقتدار آئے، اور یہ کہ دین آئے اس کا تصور ہی کوئی نہیں. اور یاد رکھو، جس نے دین کی سربلندی کے لیے کوشش نہیں کی، اور دین کی سربلندی کس چیز میں ہے؟ دین کی سربلندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے اور کرانے میں. اور وہ بات آج کل ختم ہے. لوگوں کو اول تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی اچھی نہیں معلوم کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کو ڈھال کر، تراش کر، اس کو کاٹ کر ہم اپنی مرضی کے مطابق ڈھالتے ہیں اور پھر اس کا نام اسلام رکھتے ہیں، اور پھر اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہم نے تیار کیا ہے اس 20ویں صدی میں، یہ اسلام جو ہے یہ نافذ ہو. اور یہ ساری دھوکے کی اور فریب کی بات ہے. تو فرمایا کہ جب ایک آدمی نیک ہو جاتا ہے اس کی زندگی یہ بن جاتی ہے کہ جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے آتا ہے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے، اور جو اسے تکلیفیں اسلام کی راہ میں پہنچتی ہے وہ ان پر صبر کرتا ہے. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتا ہے، نماز کو بالکل نظر انداز نہیں کرتا، اس میں سستی نہیں کرتا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم لوگوں کو دیتے ہیں، اپنے بندوں کو، وہ اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں.
کہ اللہ مجھے اس لیے دیتا ہے کہ میں اس کو آگے چلاؤں، میں اس کو خرچ کروں۔ یہ قربانی کا فلسفہ اور قربانی کے نتائج، قربانی کے عمل سے جو صورت پیدا ہوتی ہے، یہ اس کا نقشہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے ساتھ ذکر کیا۔ تو میرے بھائیوں، اب آپ دیکھیں قربانی ہر عمل کے لیے شرطیں ہوتی ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ۔ اب دیکھیے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ نماز تو یہ ہے نا کہ آ گئے، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے، کھڑے ہو گئے۔ اس سے پہلے کچھ شرائط بھی ہیں، وہ کیا؟ طہارت شرط ہے۔ اگر پاکی حاصل نہ ہو، پاکی لباس کی، پاکی جگہ کی، اگر یہ صاف نہ ہو معاملہ، پاکی حاصل نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ بے شک وہ ہاتھ باندھ لے، رکوع کر لے، سجدہ کر لے، اتحیات پڑھ لے، پوری 4 پڑھ جائے، 10 پڑھ جائے، 17 پڑھ جائے، جتنی مرضی پڑھ جائے، کہ یہ نماز ہوگی؟ اگر وہ نہایا نہیں، پلید ہے، اگر اس کی دھوتی، اس کا پاجامہ پلید ہے اور وہ پوری نماز پڑھ جاتا ہے، نماز ہوئی؟ نہیں، نماز نہیں ہوئی۔ جو شرط تھی وہ پوری نہیں۔ تو نماز کے لیے یہ شرط تھی، پھر قبلہ رو ہونا، یہ شرط ہے کہ اسے جہاں تک معلوم ہے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اور اگر وہ کہے جی واہ واہ، نماز تو کہتے ہیں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا اور اللہ کو یاد کرنا، یہ کیا کہتا ہے؟ ادھر کوئی منہ کر لے، میں ادھر کو منہ کر کے پڑھ لیتا ہوں، نماز تو ہو ہی جائے گی۔ تو کہ یہ نماز ہوگی؟ نہیں، کوئی نماز نہیں۔ تو یہ نماز کے لیے شرائط ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، قربانی کے لیے بھی شرائط ہے۔ ویسے قربانی کیا ہے؟ قربانی تو جانور کو لٹا کر چھری چلا دینا اللہ کا نام لے کر، یہ نام ہے نا قربانی۔ قربانی تو جانور کو ذبح کر دینے کا نام ہے اللہ کا نام لے کر، لیکن اس کے لیے بھی شرطیں ہیں۔ جیسے پوری نماز پڑھ لے، اگر شرط نہیں پوری کی تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں، نہ 4 رکعت ہوئی، نہ 3، نہ 2، نہ 1، کوئی بھی نہیں۔ اسی طرح سے قربانی کے لیے بھی شرطیں ہیں۔ ایک تو وہ جو جانور ہے اس کے ساتھ اس کی آنکھ ٹھیک ہو، ٹھنگا نہ ہو، اس کے کان ٹھیک ہو، کٹے ہوئے نہ ہو۔ یہ جو ہمارے مولویوں نے مسئلہ بنا رکھا ہے جی، تہائی تک، چوتھائی تک کٹا ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں، کہ سب خانہ ساز مسئلے ہیں، یہ گھر میں بیٹھ کر مسئلے بنے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں۔ کان کی وہ کٹائی جو دور سے نظر آئے کہ کان کٹا ہوا ہے، بس اگر یہ ہے تو وہ قربانی کے لائق نہیں۔ یہ نہیں کہ زیادہ حصہ ہے، تھوڑا حصہ کٹا ہوا ہے، پھر بھی چوتھا مقرر کر لیا جی، تیسرا مقرر کر لیا جی، یہ خانہ ساز مسئلے ہیں اپنے بنائے ہوئے ہے۔ تو مثلا لنگڑا ہے، اگر ایسا لنگ مارتا ہے کہ بغیر کسی کے دکھائے آدمی توجہ کرے تو نظر آتا ہے، تو وہ قربانی کے لائق ہے۔ اور اگر کوئی دکھائے اور دو کہتے ہیں نہیں نہیں لنگ تو نہیں مارتا، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں یہ لنگ مارتا ہے، تو ایسا اگر ہے تو کوئی حرج نہیں۔ جب عیب واضح ہو جائے، جب عیب واضح ہو جائے کہ دیکھنے والے کو نظر آئے تو وہ عیب ہے، قربانی گندم ہو جاتی ہے، قربانی غلط ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، قربانی نہیں۔ سینگ ٹوٹا ہوا ہو، قربانی نہیں۔ اب کوئی اپنا فلسفہ چلائے کہ یہ سینگ کھانا ہے، مولوی صاحب آپ نے حد کر، کوئی عقل کی بات کرے، سینگ کھانا ہے، سینگ تو توڑ کر پھینک ہی دینا ہے۔ سینگ ٹوٹا ہوا ہو، آدھا ٹوٹا ہوا ہو یا زیادہ ٹوٹا ہوا ہو، بات کریں، گوشت ٹھیک ٹھاک، سارے اعضاء اس کے ٹھیک ہیں، گوشت کھانے والی سب باتیں ٹھیک ہیں، تو جو سینگ ٹوٹا ہوا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کون سا سینگ کھانا ہے۔ اب یہ فوجداری تو ہے اسلام کا، اس کو آپ اسلام کے ساتھ فوجداری تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جب اسلام کے قانون کو دیکھیں گے، جس نے شرائط مقرر کیے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کا اسباب، جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو وہ قربانی کے لیے بالکل ٹھیک، قربانی نہیں۔ کان کٹا ہوا ہو، قربانی نہیں، یہ تو جانور کی باتیں ہو گئی۔ ہاں خصی ہو، حالانکہ جو خصی ہوتا ہے اس کو دونوں پھسکے نکال دیتے ہیں یا بالکل اس طرح سے اس کو کسٹریٹ کر دیتے ہیں کہ وہ مر جاتے ہیں، ان میں وہ جان ہی نہیں ہوتی، تو یہ جائز ہے۔
یہ کوئی نقص نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے. جو ایک تو عقلی طور پر بھی کہ جس جانور کا گوشت کھانا ہے یہ اس کے گوشت کو خصی کرنا بہتر بنا دیتا ہے، یہ اس میں حسن پیدا کر دیتا ہے. خصی بکرا ہو بہت خوبصورت نظر آئے گا، اور خصی نہ ہو دوسرا ہو تو گوشت سے بدبو آئے گی اور وہ نفرت والا ہوگا. یہ تو عقلی بات تھی. یہ جو شرطیں ہیں یہ قربانی کے لیے، قربانی کے جانور کے لیے، لیکن وہ شرطیں ہمیں نظر نہیں آتی جو قربانی کرنے والے میں ہونی چاہیے. اس کو دیکھتے ہی. ویسے آپ سوچئے وہ تو قربانی کا جانور ہے، اب قربانی کے دنوں میں نہیں ہوگا، بعد میں دکھائی لے کر کرتے کہ تو گوشت مل جائے گا، ٹھیک ٹھاک چل جائے گا، وہ تو بیکار تو نہیں جاتا. لنگڑا ہو، ڈھنگا ہو، کان کٹا ہو، سینگ ٹوٹا ہو، جو بھی ہو وہ تو بیکار ضائع تو نہیں جاتا. تو گوشت کھا ہی لیں گے لوگ لیکن قربانی کے لائق نہیں. لیکن اصل جو چیز ہے دیکھنے کی وہ قربانی کرنے والا ہے، جو قربانی کر رہا ہے. جو بات پیش تو اس لیے ہونا ہے، یہ جو قربانی کر رہا ہے اس نے پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے اور اس نے ثواب لینا ہے. اس کو اجر ملے گا، اس کو ثواب ملے گا، بات اس سے ہوگی. تو ہم دیکھیں نا یہ اصل کی بات ہے کہ ہم جانور کو تو دیکھ لیتے ہیں کہ دو دانت ہے، جی ہاں ہے، آزاد سب ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، لے لو جی، لے لو فٹافٹ لے لیا قربانی کا بھی اللہ کا خیر سے. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو کرنے والا ہے، جس کا پیسہ لگ رہا ہے اور جس کو پیسے کا ثواب ملنا ہے وہ کیسا ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کو ثواب مل جائے. جب گوشت کے آداب پورے صحیح ہوں تو قربانی نہیں ہوتا. اگر سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کان کٹا ہوا ہو تو یہ جو قربانی کرنے والا ہے اگر اس کو ثواب نہ ملا تو اس کو بھی دیکھ لو کہ یہ اس قابل ہے کہ ثواب کی تھیلی، ثواب کی پوٹلی جب اللہ دے تو یہ لینے کے قابل. لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے. اب آپ عقل سے سوچئے جانور کو زیادہ دیکھنا ضروری ہے یا اس آدمی کو جو قربانی کرنے والا ہے اس کو دیکھنا زیادہ ضروری ہے؟ وہ خود دیکھے یا لوگ دیکھیں؟ اب آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ پڑھے لکھے آدمی ہے، جانور بھی ہو تو یہ مشکل بات نہیں. سوچ لیں جانور کو زیادہ دیکھنا ضروری ہے، جانور کا زیادہ خیال کرنا ضروری ہے یا قربانی کرنے والے کا جس کو اس کا ثواب ملنا ہے اس کو جاننا ضروری ہے. ظاہر بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا نہیں جو کہے کہ کسی جانور کو دیکھ لو، آدمی کو بندے کو قربانی کرنے والے کو سب ٹھیک ہے. لیکن دیکھ لو جب گائے میں حصے ڈالتے ہیں، جب گائے میں حصے ڈالتے ہیں تو گائے کو دیکھتے ہیں، سات حصے داروں کو دیکھتے ہیں. یہ سات حصے دار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہیں ان میں تو کوئی ڈیفیکٹ ایسا نہیں جس سے پورا حصہ ہی غائب ہو جائے. اللہ کہے میں تیرے حصے کو قبول ہی نہیں کرتا، وہ سارا حصہ ہی غائب. قربانی کا تو ایک کان کٹا ہوا ہے تو قربانی برباد، اور اگر پورا ایک حصے کا حصہ ہی خدا نے ریجیکٹ کر دیا میں نہیں سے دیتا تو پھر باقی جانور صحیح نہ رہا، جانور پورا نہ رہا، قربانی کیا ہوگی؟ سارا کام ہی ملے. لیکن کوئی نہیں. اب میرے بھائیوں آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ جانور سے زیادہ اگر دل کر قربانی کرنے والے ہوں تو ان ساتھوں کو دیکھنا چاہیے، باقاعدہ خوردبین لگا کر شیشے فکس کر کے دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا حصہ بھی ہو جائے. یہ قائم ہے کہ اس کا حصہ کھڑا رہے، میرا دوسرا حصہ بھی کھڑا رہے، آپ حصے کھڑے رہے، اللہ کی قربانی کا جانور کھڑا رہے اور اللہ اس کو قبول کر لے اور پھر ساتھ اب کیا دیکھنا چاہیے؟ قربانی کرنے والے میں اس کے جو آنکھ دیکھنی چاہیے. اگر پہلی پڑا کرتے تھے آنکھ دیکھ لو قربانی کے ساتھ، اس کے کان دیکھ لو، اس کے کان دیکھ لو. اب جو قربانی کرنے والا ہے اس کا کیا دیکھنا چاہیے؟ اس کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس کا اور چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں. اس کا کیا دیکھنا چاہیے؟ جو عیب ایک آدمی میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے وہ عیب نہیں کہ یہ بات معقول ہے کہ نہیں. اور
मैं आपसे बड़े दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि इस्लाम हो, इस्लाम की कोई बात कभी ऐसी नहीं हो जो सच्ची हो, सीधी हो, सब। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सबसे बड़ा जुर्म क्या है? शिर्क करने वाला मुशरिक जो हो वो हज करे, खुदा कहता दूर हो जा, मैं तेरे हज को देख सकता हूं। शिर्क करने वाला नमाज पढ़े, शिर्क करने वाला मस्जिद बनाए, शिर्क करने वाला कोई नेकी करे, खुदा कहता हमें सब मानो, सब अमल करवा, बिल्कुल। पहला है, अगर शिर्क करता है आदमी तो कुर्बानी करने का कोई फायदा नहीं। अकेला बकरी कर दे उसे कोई फायदा नहीं, गाय में हिस्सेदार हो जाए तो उसे कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर वो हिस्सेदार हो जाए, जिस गाय में वो हिस्सेदार होगा सारी गाय का बेड़ा करता, तो बाकी 6 है वो भी था, फिर उनकी भी कुर्बानी सब था। इसके बाद दूसरा नंबर क्या आता है? अब इतना वक्त नहीं, वैसे अक्सर मैं बयान करता ही रहता हूँ पिछले क्या चीज है। दूसरा बड़ा जुर्म ये है, दूसरी बड़ी बात ये है कि वो नमाजी है। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो उसकी कुर्बानी बिल्कुल भी नहीं। और ये याद रखिएगा, आमाल का भी एक सिलसिला है, आमाल का भी एक सिलसिला है, नंबरदार काम करता है। खुसूसन बड़े आमाल में ये बिल्कुल फायदा है। अगर कोई आदमी नमाज न पढ़े, वो कोई अमल करे, सब बेकार है। इमाम मालिक में हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है कि जब बंदा अल्लाह के सामने जाएगा, सबसे पहले खुदा कहेगा लाओ, मुकदमात में सबसे पहले खून का मुकदमा पेश होगा अल्लाह के दरबार में। और खून भी किनका? अगर पड़ोसियों का हो तो पहले को, पड़ोसी ने पड़ोसी को मारा है तो कत्ल का वो मुकदमा पहले पेश होगा जो पड़ोसी। इसकी अहमियत को देखते हुए कि पड़ोसी का पड़ोसी पर हक क्या है, इबादत देखते। लेकिन अगर पड़ोसी ने पड़ोसी को मारा है तो कत्ल के केसों में सबसे पहले पड़ोसियों के कत्ल और नेकियों में, ये बाकी नेकियों को देखा जाए बाद में, नेकियों में सबसे पहले नमाज पेश होगी। जब नेकियों का मामला पेश होगा तो खुदा कहेगा लाओ इसकी नमाज, सिर्फ फर्ज लाओ, इसके फर्ज लाओ। जब फर्ज देखे जाएंगे, अगर वो फर्जों में कुछ कमी रह गई है तो फिर खुदा कहेगा लाओ इसकी दूसरी जो इसने पढ़ी हो, सुनते नफल वगैरह जो इसने कुछ और जोर लगाया हो रमजान शरीफ में या और किसी मौके पर नफल वाफल इसने पढ़े हैं, लाओ, ताकि जो कमी है वो पूरी। अगर फर्जों में कमी होगी तो सुन्नतों से और नफलों से वो कमी अगर मिलाकर पूरी हो गई, वो पास हो गया तो निकल, फिर क्या होगा? अच्छा अब लाओ इसकी सकात। और अगर वो नमाज में ही पास नहीं होता, ना फर्जों में पास होता है, ना ऑप्शनल मार्क्स, ऑप्शनल मजमून जो है ये नफल नवाफल वगैरह, इनकी एडिशन से इनके नंबर 7 मिलाकर पास नहीं होता तो खुदा कहता बाकी अमल भी काट दो, जब ये नमाज में फेल है तो सब में फेल है, ले लो। ये तिरमिज़ी में हदीस है और मुवत्ता इमाम मालिक। ये फिर सुनिए, इन्ना अव्वल मा युनज़रु मिन अमलिल अब्द अस्सलात, बंदे के अमाल में से सबसे पहले जो अमल पेश होगा वो नमाज। फ़इन क़ुबिलत, अगर वो नमाज कबूल हो गई, नूज़िरा फ़ीमा बक़िया, तो बाकी अमाल को देखा जाएगा। फ़इन लम तुक़बल, अगर नमाज ही कबूल नहीं हुई, वो नमाज में ही फेल हो गया, तो सारे के सारे अमल जो है खत्म, उनको देखा नहीं जाएगा, सब को काट खींच कर ले लो।
یہ تو وہ ہے جو پڑھتا تھا اور جو سرے سے نماز ہے ہی نہیں. جس کی سرے سے نماز ہی نہیں ہے ہی بے نماز. اور بے نماز کون ہوتا ہے؟ 5 نمازوں میں سے 4 پڑھ لے، بے نماز شمار ہوگا یا نمازی شمار ہوگا؟ بے نماز شمار ہوگا. 4 نمازوں میں سے 5 نمازوں میں سے 4 نمازیں پڑھنے والا بے نماز، اور کبھی کبھار نماز پڑھنے والا، کبھی کبھی چھوڑ دینے والا. توجہ سے سنیے، کبھی کبھار نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی، اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ یہ نمازی شمار ہوگا یا بے نماز؟ اس کا فیصلہ یہ ہوگا کہ جن دنوں میں یہ مرتا ہے، اگر ان دنوں میں مرتا ہے جن دنوں میں نمازی ہے تو نمازی شمار ہوگا، اور اگر ان دنوں میں مرتا ہے جن میں بے نماز ہے تو بے نماز. کیونکہ فیصلہ خاتمے میں ہو سکتا ہے اس نے اس وقت توبہ کر لی ہو پچھلی زندگی سے نماز چھوڑنے سے، اب آئندہ کے لیے مسلسل پڑھے. اور جانے کا بھی یہی معاملہ ہے. اگر ایک آدمی کچھ دنوں نماز پڑھ لیتا ہے، کچھ دنوں نماز نہیں پڑھتا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا کہ نہیں؟ تو یہ دیکھا جائے گا کہ اپنی آخری دنوں میں موت کے قریب جن دنوں میں یہ پڑھا ہے، یہ ان دنوں میں نماز پڑھتا تھا یہ نہیں. اگر ان دنوں میں وہ نماز پڑھتا ہو تو اس کا جنازہ پڑھایا جائے، اور اگر ان دنوں میں وہ مرا ہے جن دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو وہ بے نماز مرا ہے، اس کا جنازہ کوئی نہیں. تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اگر نماز نہیں تو قربانی کا سوال ہی پیدا نہیں، اس کے قربانی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اللہ دیکھے گا تک نہیں، اس کا حصہ ہے. اب اگر گائے کے حصے میں 4 آدمی 7 آدمی حصے دار ہیں اور ان میں ایک بے نماز ہے تو ساری قربانی بے برباد ہے. 6 بھی معروف، یہ 7 بھی. اچھا، اب آپ کہیں یہ تو میں نے آپ کو سمجھایا ہے عدل کے ساتھ. اب اگر آپ دلیل دیکھنا چاہیں تو موٹی دلیل میں آپ کو قرآن مجید کی آیت سنا دیتا ہوں، اسے پڑھ لینا اور گھر جا کر اس پر غور کر لینا. دیکھیے یہ سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ 11ویں آیت ہے. اپنے گھروں میں جا کر قرآن مجید کھول لینا. جو مولوی رنگ چڑھاتے ہیں وہ نہ دیکھنا، قرآن مجید کا سادہ ترجمہ دیکھ لینا. انشاءاللہ العزیز آپ کا ایمان درست ہو جائے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو کیا اس میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا فَإِن تَابُوا، یہ پہلے مشرکوں کا ذکر آ رہا ہے. فَإِن تَابُوا، بس اگر وہ توبہ کر لے شرک سے، شرک بنیادی چیز، اگر وہ شرک سے باز آ جائیں، شرک کو چھوڑ دیں اور توحید کو اس کے مقابلے میں اختیار کر لیں. نمبر 1 فَإِن تَابُوا، بس اگر وہ توبہ کر لیں شرک سے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھنے لگ جائیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکات دینے لگ جائیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ تمہارے دینی بھائی. یہ قرآن کی آیت. فَإِن تَابُوا، اگر وہ شرک سے تائب ہو جائیں، شرک سے توبہ کر لیں، شرک سے باز آ جائیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنے لگ جائیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکات دینے لگ جائیں، فَإِخْوَانُكُمْ، پھر تمہارے بھائی ہیں، فِي الدِّينِ، دین میں. اب نتیجہ کیا نکلا؟ جو شرک کرے وہ تمہارا دینی بھائی نہیں، جو نماز نہ پڑھے وہ تمہارا دینی بھائی نہیں، جو زکات نہ دے وہ تمہارا دینی بھائی نہیں. اب بتائیے جو تمہارا دینی بھائی ہی نہیں اس کی قربانی ہو جائے گی؟ جو اسلامی برادری میں شامل ہی نہیں اس کی قربانی ہو جائے گی؟ ظاہر ہے اس کی قربانی بالکل نہیں ہوگی. اور جب اس کی قربانی نہیں ہوگی اور آپ نے پرواہی کوئی نہیں کی کہ ہمارے حصے دار نمازی ہیں کہ نہیں، شرک سے بچتے ہیں کہ نہیں، آپ نے تو بس اپنا حصے دار بنائے، صاف کھڑے کیے کہ سب طلبہ کو مسلمان آئے. جس نے یہ دنیا میں بات پھیلائی
کہ جتنے بھی ختنے کرانے والے ہیں سب مسلمان ہیں، سب کلمہ گو مسلمان ہیں، آپ اس کا حشر دیکھیے گا وہاں جا کر ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی، جانور کو آپ نے دیکھ لیا، اس کے کان ٹھیک، اس کے سینگ ٹھیک، اس کے باقی اعضاء ٹھیک، وہ قربانی کے لائق۔ آپ نے بندے کو دیکھا قربانی کرنے والے کو، سب سے پہلے دیکھے وہ مشرک تو نہیں، سب سے پہلے دیکھے وہ مشرک تو نہیں، اگر وہ مشرک ہے کوئی اس کی قربانی نہیں، بالکل، اگر وہ بے نماز ہے کوئی اس کی قربانی نہیں ہے، قطعاً بالکل۔ ایک اور اگلی بات دیکھ لیں جو بہت زیادہ ضروری اور اہم، کیوں قربانی ہوتی ہے پیسے سے؟ اگر پیسہ حرام کی کمائی کا ہو، رشوت خور کا پیسہ ہو، حرام خور کا پیسہ ہو، سود خور کا پیسہ ہو، وہ ڈاکے ڈالتا ہے، وہ غصب کرتا ہے، اس کی کمائی حرام ہے، اور وہ گائے خرید رہا ہے، آپ کے ساتھ حصے دار ہے، وہ حرام کی چیز کو اللہ کبھی قبول کرتا ہی نہیں۔ یہ بڑی بدیہی سی بات ہے، حدیث میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، آدمی کپڑا بنائے 10 درہم کا، چلو درہم چھوڑو، 10 روپے کا، 10 روپے کا کپڑا بنائے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے، اور 10 روپے میں سے 1 روپیہ حرام کا ہے تو میں اس کی نماز پڑھوں، اور حرام کے پیسے کی کوئی، حرام کے پیسے کا کوئی صدقہ، کوئی خیرات، حرام کے پیسے کی کوئی نیکی اللہ بالکل قبول نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں تیرا حرام قبول کروں، یہ سوال ہی پیدا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں نے تو آپ سے پہلے ہی عرض کر دیا، اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کو نہیں دیکھتے، تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز ٹھیک ہے، آپ کو بہت پابندیاں ہوں گی، آپ کو بہت سی احتیاط کرنی پڑے گی۔ اب میں نے جو باتیں عرض کی ہیں، ان کی صداقت، ان کی حقانیت تو میرے خیال میں انشاءاللہ العزیز جس انداز سے میں نے سمجھایا ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو دل سے انکار کرے کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں، بہت ریزنیبل باتیں ہیں، اور بڑے معقول طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ کوئی ان کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور اس سے آپ یہ اندازہ کر لیں کہ ایک مسلمان کے لیے کتنا مشکل ہے اس زمانے میں زندگی گزارنا، اپنی سوسائٹی بنانا، اپنا رشتے ناطے، اپنی قربانیاں اور اپنا میل جول، یہ سارا سلسلہ قائم کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت مشکل ہے۔ ہم لوگ قربانی کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، جو آیا شامل کر لیا، رشتہ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، جو مل گیا بس چلا دیا کرو، مشرک ہو، بدعتی ہو، ایسا نہیں کرو۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ اللہ کے ساتھ حساب ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو علیحدہ ہو جائیں، بالکل اپنی سوسائٹی کو بدل دیں۔ اگر آپ دنیا سے مر کر جائیں، اگر آپ دنیا سے مر کر جائیں اور 2 گروہ آپ کے بارے میں کہیں جی یہ ہمارا تھا، 2 فرقے کہیں، دیوبندی کہیں جی نہیں دیوبندی تھا، بریلوی کہیں نہیں ہمارا بھائی بھی تھا، ٹھیک تھا، وہ کس کھاتے میں گیا؟ آپ کو اپنی سوسائٹی بالکل بدل دینی چاہیے، آپ کی رشتہ داری، رشتے ناطے، آپ کا ملنا جلنا، آپ کی سوسائٹی، اور حدیث میں آتا لا تصاحب الا مومنا، لا تصاحب الا مومنا، تیری مصاحبت، تیری دوستی، تیرا بیٹھنا اٹھنا، تیری سوسائٹی مومن ہونا چاہیے، جس کا عقیدہ بھی درست ہو اور جس کی کمائی بھی ٹھیک۔ کیوں؟ اس کے ہاں جائے گا، چائے پیے گا، وہ تیرے ہاں آئے گا، کھانا کھائے گا، لین دین، یہ وہ تحفے تحائف سارے دو۔ اس لیے تیری سوسائٹی ایک معمول ہونی چاہیے، ہاں تجھے تکلیف ہو